جی ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قبلہ گاہ صاحب، آج کا جو موضوع حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ، اور بہت ہی خوبصورت انٹرو جس میں آپ نے خاص طور پر یہ جو جملہ فرمایا کہ ہوش اور جذب کا حسین امتزاج تھے، تو آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو واقعی یہ ایک انفرادیت تھی آپ کے مزاج گرامی کی، آپ کی طبیعت مبارکہ اور آپ کا کمال تھا۔ سبحان اللہ، قدوۃ الزاہدین کہا گیا آپ کو۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کی صحبت سے فیض یاب نہیں ہو سکتے الی یوم القیامہ، ان عاشقوں کے لیے وجہ سکون ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا اظہار آخری ایام میں جب ان کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا، تو جو عاشق ہیں وہ سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر مبارک میں ہیں، یہ حضور نے بتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جس کی ثنا خود حضور فرمائیں، واہ، اس کی ثنا کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہ جو حضور نے فرمایا خیر التابعین باحسان، اور پھر فرمایا ہوا خلیلی، وہ میرا دوست ہے، ہائے ہائے ہائے، من ہذہ الامہ، اس امت میں وہ میرا دوست۔ واہ واہ واہ، اور پھر جو انٹرو میں آپ نے فرمایا کہ یمن کی طرف منہ کر کے جو قمیص مبارک کھولتے اور فرماتے کہ انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، یمن کی طرف سے مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا نفس فرمایا کہ نفس الرحمن ہے اویس، اور شاعر نے اسی کو کہا بوئے جاں می آید از سوئے یمن، جامی ہے، جامی، کہ یمن کی طرف سے مجھے خوشبو آ رہی ہے اپنے محبوب کی، اپنے اس محب کی، از دم جاں پرور ویسے کرن، اور ویسے کرنی کی اس کی جو جان پرور سانس ہے اس سے مجھے خوشبو اپنے رحمان کی آ رہی۔ قبلہ گاہ صاحب، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا نا کہ خیر الناس کرنی، کہ سب سے بہتر زمانہ جو ہے وہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد، پھر جو اس کے بعد، تو حضرت اویس کرنی کا زمانہ مبارک جو تھا وہ وہی عہد مبارک تھا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام، سبحان اللہ، یہ ایک عجیب انفرادیت ہے۔ دو قسم کے علوم تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے دو علوم سیکھے، کچھ ہم نے بتا دیے، وہ ظاہری علوم شریعت مبارکہ کے، اور کچھ ہم نے نہیں بتائے، اگر ہم وہ بتائیں تو ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں۔ اسی طرح حضور کی صحبت مبارکہ بھی دو طرح کی تھی، کہ کچھ حضرات نے تو ظاہری صحبت مبارکہ میں باطنی فیوز لیے، واہ واہ، اور کچھ نے باطنی صحبت میں ہی باطنی فیوزات لیے، اور ان کے جو سرخیل ہیں وہ حضرت اویس کرنی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب جو آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ جب حضرت حضوری کی لذتیں دور بیٹھ کر بھی دور بیٹھ کے، کہ حضرت عمر نے جب پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے حضور کی خدمت میں، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ تو بیٹھے رہے ہیں، وہ ابرو مبارک پیوستہ تھے، جڑے ہوئے تھے یا نہیں، تو وہ خاموش ہوئے کہ ادب کی وجہ سے تو ہم دیکھ ہی نہیں سکے۔ تو اسی کو کہا کہ گر در یمن، اگر یمن میں ہے پیش با منے، لیکن میرے ساتھ ہے پیش منے، یعنی یمن میں بیٹھا ہو لیکن اس کا دل میرے ساتھ ہو تو وہ میرے سامنے ہی ہے۔ ور یمن، اور اگر ور بے منے، اگر میرے دل کے ساتھ وہ نہیں ہے، پیش منے لیکن ہے میرے سامنے، در یمن، پھر وہ یمن میں ہے، یعنی محبوب کے ساتھ اگر دلی تعلق ہے تو وہ جہاں بھی موجود ہے وہ سامنے موجود ہے۔ تو حضرت جب حضور نے فرما دیا نا ان کی بشارت، وہ ان کے بارے میں، مٹی وہیں کی ہے مظہر، تجھ سے آتی ہے بو مدینے کی، حافظ بدر الدین نے کہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو جب حضرت عمر پھر پوچھتے رہتے تھے حج پہ جو قافلے آتے تھے یمن سے کہ کون یمن کا ہے، پھر حضرت اویس کے بارے میں پوچھتے تھے، پھر جب جا کے ملاقات ہوئی، وہ روایت میں عرض کرنا چاہوں گا،
تو جب ملے ان کو تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انت اویس بن عامر، کیا آپ اویس ہیں؟ تو انہوں نے کہا نام ہے، میں اویس ہوں۔ پھر کہا من مرادن ثم کرن، کیا مراد سے ہیں اور پھر کرن سے ہیں؟ انہوں نے کہا نام، ہاں میں وہاں سے ہوں۔ پھر کہا لک والدتن، کیا آپ کی والدہ حیات ہیں؟ تو انہوں نے بتایا۔ پھر کہا اچھا آپ کو ایک تکلیف، وہ سفید کا وہ بیماری تھی جس کی آپ نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گئی، پھر ایک درہم جتنی وہ بچ گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، ہاتھ پہ انہوں نے دکھایا۔ پھر حضرت عمر نے کہا استغفر لی، میری بخشش کی دعا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین انت احق ان تستغفر لی، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ میرے لیے میری بخشش کی دعا کریں۔ انت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو حضور کے صحابی ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا کہ ان خیر التابعین رجل، کہ جو خیر التابعین ہے نا وہ ایک وہ شخص ہوگا یقال لہ اویس، جس کو اویس کا نام اس کا ہوگا، اور اس کی والدہ کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکا، اس کو ایسے تکلیف، ایسے درہم جتنی اس کو باقی بچ گئی۔ یہ حضور نے نشانیاں بتائیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس نے دعا مانگی تھی اس نے کہ دعا اللہ مانگی تھی یہ نشانی رہ جائے کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیرا۔ سبحان واہ اللہ۔ واہ واہ۔ تو پھر کہا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا اس کے بعد کہ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لے لا ابرہ، تو اس کی قسم کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے۔ پھر حضور نے ہمیں تلقین کی تھی، حضور نے فرمایا تھا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ، اگر تم لوگ کر سکو، استطاعت ہو سکے تو کہ اس سے جا کر تم دعا کراؤ بخشش کی، تو حضور نے پھر یوں فرمایا فَفْعَلْ، کہ ضرور کرنا جانا۔ تو ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو ایک روایت مبارکہ میں کہ حضور نے سلام بھی بھیجا اور خرقہ مبارکہ، جبہ مبارکہ بھی بھیجا۔ تو وہ جبہ مبارکہ خرقہ لے کے ایک طرف کہتے ہیں چلے گئے۔ تو وہاں جا کے انہوں نے دعا کی کہ اے رب، یہ خرقہ مبارکہ اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک حضور کی امت کو نہ بخش دے۔ تو سجدے میں چلے گئے اور بخشش کی دعائیں بڑا لمبا سجدہ تو کیا۔ اتنے میں حضرت عمر اور سیدنا علی وہاں پہ آ گئے تھے۔ تو کہا صاحب آپ کیوں یہاں پہ آئے ہیں؟ مجھے تو پوری امت کو بخشوانے دیتے۔ تو یہ خرقہ مبارکہ اور وہ جو دندان مبارک کا، تو حضرت جامی نے خوبصورت کہا کہ در عشق تو دندان شکستند بولفت، کہ آپ کے عشق میں تو ان کے دانت مبارک الفت میں، محبت میں جھڑ گئے۔ تو جامع رسانید اویس کرنی را، اور آپ نے یا رسول اللہ تو اویس کو جامع بھیج دیا تھا، از جامی بیچارہ رسانید سلام، اور یہ جامی جو ہے یہ سلام بھیج رہا ہے، عرض کر رہا ہے بر در گہے دربار رسول مدنی را، حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ یہ سلام عرض کر رہا ہے۔ واہ واہ، جامی سلام عرض کر رہا ہے، جی میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا۔ جناب علی قبلہ قاسم، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو انہوں نے بہت خوبصورت جملے جو ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ کو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں۔ تو فرمایا بس اور کسی کو نہ پہچانے۔ ہائے ہائے، یہ ہے توحید۔ پھر انہوں نے کہا اچھا اور کوئی نصیحت؟ تو پھر حضرت اویس نے فرمایا کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو پہچانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ پہچانتا ہے، بس اس کے سوا اور کوئی نہ پہچانے۔ تو وہ مستورن فی الدنیا والآخرہ، واہ واہ واہ۔ کہ جب حضرت عمر نے پوچھا لوگوں سے، تو قبلہ قاسم تین چیزیں ہیں نا جو نعرہ ہوتا ہے، روٹی، کپڑا، مکان۔ تو مکان جو تھا وہ تو ایک شکست ٹوٹا پھوٹا تھا جو لوگوں نے کچھ بنا کے دیا تھا، اور کپڑا جو تھا وہ اس کا کھال کی اور اس پہ پیوند لگے ہوئے تھے اون کا، اور جو روٹی تھی وہ جو جمع ہوتی تھی اونٹوں کے چرانے سے یا کوئی گٹھلیاں اکٹھی کرتے تھے، تو اس میں جو اچھی روٹی ہوتی تھی وہ تقسیم کر دیتے تھے، اللہ، سوکھی روٹی خود کھاتے تھے۔ تو یہ بات لوگوں نے حضرت عمر سے کہی،
اور پھر کہا کہ اے امیر المومنین آپ اس کا پوچھتے ہیں, اس کا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں, وہ تو ایک دیوانہ ہے, احمق ہے. تو حضرت عمر رو پڑے. انہوں نے کہا نہیں, حضور نے تو یوں ان کے بارے میں فرمایا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین وہ تو ان کو پتھر مارتے ہیں لوگ, بچے چھوٹے بچے, تو وہ کہتے ہیں کہ روکتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں چھوٹے پتھر مارو تاکہ تمہارا بھی کام ہو جائے اور میرا خون نہ نکلے تاکہ میرا وضو قائم رہے. اوئے ہوئے ہوئے. قبلہ گاہ صاحب ایک دن کھانا کھا رہے ہوں, جو بھی سوکھی روٹی تھی, تو ایک کتا بیٹھا تھا, وہ بھی کوئی چیز لے کے کھا رہا تھا. تو اس کتے نے دیکھ کے آپ کو بھونکنا شروع کیا. تو حضرت اویس نے کہا کہ مجھ پر کیوں بھونک رہے ہو, جو تمہیں ملا وہ تم کھاؤ, جو مجھے ملا میں کھا رہا ہوں. ہاں البتہ پل صراط سے اگر میں گزر گیا تو میں بہتر ہوں تم سے, اور اگر نہ گزر سکا تو پھر تم مجھ سے بہتر ہو. تو حضرت لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ رات ہوتی تھی نا تو آپ کہتے تھے کہ حاذہ لیلۃ الرکوع, یہ تو رکوع کرنے کی رات ہے, تو ساری رات رکوع کرتے رہتے تھے. بعض کا کہتے ہیں یا اللہ یہ رات ہی اتنی چھوٹی ہے, میں اپنا رکوع ہی نہیں مکمل کر رکوع ہی مکمل. اور دوسری رات پھر کہتے تھے کہ حاذہ لیلۃ السجود, پھر ساری رات سجدے کرتے رہتے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہوتا وہ خرچ کر دیتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے, اللہم من مات جوعا, جو بھوکا اگر مر جائے, فلا یؤاخذنی, مجھ سے نہ پوچھنا, میں نے تو کچھ بھی نہیں رکھا. واہ واہ. اللہم من مات عریانا, جو کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے اگر مر جائے تو اس کا بھی مجھ سے نہ پوچھنا, میں نے تو سب خرچ کر دیا. ہمارے کیا ہے یہ جو میں پڑھتا ہوں مشائخ اعظام کے ایسٹس اور علماء کرام کے جو ایسٹ سامنے آ رہے ہیں, تو آدمی کانپ جاتا ہے, یہ کس لیے اتنا اربوں کھربوں روپے یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھوکی جو ہے مر رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ میں کچھ آپ کو درہم پیش کروں, تو انہوں نے کہا 2 میرے پاس ہیں, آپ گارنٹی دے دیں میں یہ خرچ کرنے تک زندہ رہوں گا. یعنی انہوں نے کہا میں گارنٹی نہیں دے سکتا. قبلہ گاہ صاحب اصل میں جو طریقت ہے نا, یہ شریعت سے طریقت کو لوگ کہتے ہیں کہ الگ نہ کریں, نہیں, الگ کرنا چاہیے. شریعت وہ ہے جو حضور نے فرمایا, وہ اس پہ عمل کریں, وہ ہے عمل شریعت پہ. جب طریقت میں اب آئیں گے نا, پھر اس کے بعد عمل وہ ہو جائے گا جو حضور اپنے لیے کرتے تھے, جو فرماتے تھے نا, وہ ہے شریعت. یسألونک ماذا ینفقون, یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, اور جو کچھ ہے حضور سے زیادہ اس میں سب کچھ خرچ کرتے. مشائخ فرماتے ہیں اگر 100 روپے ہوں, اس میں سے جو اگر 200 ہیں تو 5 دے دو, یہ اب شریعت پہ عمل ہو گیا. اگر طریقت میں قدم رکھنا ہے نا, پھر تو 100 کا 100 خرچ کرنا پڑے گا, کیونکہ حضور اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے. تو یہ ہے طریقہ. یہ کل کی بات ہے, یہ صوفی برکت علی صاحب جو تھے سرار والے, وہ شام کو اپنی خانقاہ میں جھاڑو پھروا دیتے تھے, 10 آدمیوں کا کھانا رکھتے تھے کہ اگر کوئی رات کو مسافر آ جائے, باقی جھاڑو بالکل روز کے روز صاف, 1 روپیہ نہیں رکھنا, جو کچھ آیا سب تقسیم, جو کچھ کھانا ہے سب تقسیم, اگلے دن پھر نیا کام ہوگا. مشائخ کی تو یہی عادت مبارکہ تھی, کیونکہ وہ حضور کی اتباع مکمل طور پہ کرتے تھے, قولن بھی, فعلن بھی اور حالن بھی. تو قبلہ گاہ سے ربی کہتے ہیں متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساکی. ہم کہاں گر گئے. میں تو روز, میں شاہ صاحب آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا, میں تو روتا ہوں, اس امت کو نہیں پتا کہ ان کو کتنی بڑی نعمت سرکار سے ملی ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں آپ سے امکان خطا ہو سکتا ہے, آپ سے خطا کا صدور ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی, میں تو کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صحابہ میں خطا تلاش کرنی مشکل ہے, اویس کرنی میں تلاش کر کے دکھاؤ مجھے کوئی خطا, وہ تو جس پہ نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے وہ خطا سے پاک ہو جاتے ہیں. یہ کیا باتیں کرتے ہیں لوگ. ربی کہتے ہیں کہ میں گیا ان سے ان کی زیارت کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول ہیں. 4 دن میں نے ان کی کیفیت دیکھی کہ نہ انہوں نے کچھ کھایا, نہ پیا, اور نہ ہی سوئے. نماز میں وہ موجود تھے, یا رکوع میں تھے, قیام میں تھے, یا سجدوں میں. اور 4 دن کے بعد ایک رات کو سونے لگے, پھر فوراً اٹھ کے بیٹھے, پھر کہا اے اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں اس آنکھ سے جو پر خواب ہو.
جو سونے والی ہو زیادہ اور اس پیٹ سے جو بھرا ہوا ہو. ہائے ہائے تو ربی کہتے ہیں کہ میں تو یہ دیکھ کے میں نے کہا بس یہی نصیحت میرے لیے کافی ہے جی, یہی نصیحت میرے لیے کافی ہے. ڈاکٹر عابد بسم اللہ کیا لوگ تھے جی, کیا لوگ تھے جو رائے وفا سے گزر گئے. اللہ جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے, ان کی راہوں کو چومیں, ان کے پاؤں سے جو اٹھنے والی دھول تھی اس کو ہم بوسے دیں. یہ کیا لوگ تھے, وہ کدھر چلے گئے, ہم تو خالی ہو گئے. اللہ